اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت وہ بات ہم نے کی، اور اس کا امیدوار ہونا، یعنی اس کی بارگاہ میں رجوع کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ ہر وقت کی ہماری ضرورت ہے۔ اور اس میں مزید جو بات اس میں ہم کرنا چاہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ارشاد گرامی ہمارے سامنے رہنا چاہیے، ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس کو ہم دل میں جگہ دے کے اس کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ اور یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور کتنی بڑی اس میں خوشخبری اور بشارت ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک جب بندہ رجوع کرے اور اس کو معاف فرما دے۔ ارشاد ربانی ہے انہ کان للاوابین غفورا، بے شک وہ اس کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے، جو توبہ کرنے والے ہیں، ان کو بخش دیتا ہے۔ رجوع کرنے والے جو تائب ہیں، توبہ کرنے والے، سچا رجوع کرنے والے، اخلاص والا، ان کے لیے معافی کا اعلان ہے، بخشش اور مغفرت اس کا اعلان، جس کا جہاں بجا قرآن پاک میں حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں ہمیں بتایا جاتا ہے۔ ہمیں ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اپنے قدم اٹھانے چاہیے، غفلت سے نکل کے عمل اور اطاعت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہ ارشاد ربانی پھر دعوت عام ہے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کا، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی رہنمائی ہم سب کے لیے اہل ایمان کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرو، پکا رجوع، توبہ کرو، خالص توبہ۔ اس میں دعوت توبہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کی بات ہے، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، بخشش اور عطا کے دروازے کھلے ہیں، اس کی رحمت انتظار کر رہی ہے۔ گناہگار اس کی بارگاہ میں آئیں، اس کی رحمت کے دروازے پہ دستک دیں، عبادت کے ذریعے، نماز کی پابندی کے ذریعے، رجوع اور استغفار کے ذریعے، ذکر کی کثرت کے ذریعے، درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، اس کی بارگاہ میں متوجہ ہو جائیں اور سچا رجوع کریں۔ تو اس کا اعلان ہے جب پکی توبہ کرو گے، توبہ نصوح علماء نے بتایا جو پکی سچی توبہ، جس میں پہلے گناہوں کی معافی، پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ تضرع جسے کہتے ہیں، بہت گڑ گڑا کے معافی مانگی جائے، آئندہ گناہوں سے باز رہنے کا پکا عہد کیا جائے، فوراً گناہوں کو ترک کر دیا جائے، یہ اس کی ضروریات اور لوازمات میں سے ہے۔ ایک اور بات علماء نے بتائی کہ جو بندوں کے حقوق ہیں ان کی رعایت کی جائے، کسی سے زیادتی کیا اس کا ازالہ کریں۔ یہ چیزیں جب جمع کر کے ان کا پورا رعایت کر کے، یعنی خیال رکھ کے آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پکی اور سچی توبہ کی توفیق بھی ملتی ہے، اور وہ توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ قبولیت ہمیں عطا فرمائے۔ اور یہاں فقط زبان سے توبہ کر لینا، توبہ توبہ کہنا، یہ کافی نہیں ہوتا۔ اس کو علماء نے بتایا کہ یہ کذاب، یعنی جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے کہ زبان سے بندہ توبہ توبہ کرے اور دل میں اس کا اثر نہ ہو، اور پریکٹیکلی نہ کرے، اور گناہوں کو ترک نہ کرے، جس توبہ کر لی، کہہ دیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، پھر گناہوں کا سلسلہ جاری ہے، تو یہ توبہ کی ایسنس کے خلاف ہے۔ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک قول ہے جو قابل غور، آپ فرماتی ہیں کہ ہماری استغفار کو بہت زیادہ استغفار کی ضرورت ہے، یعنی ہم جو استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اس پہ ہمیں اور زیادہ توبہ استغفار کی، یعنی اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اس میں دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، اس میں وہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے، اندر کچھ باہر کچھ نہیں، سچا پکا رجوع اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اس کی رحمت کی امید رکھ کے اس کی بارگاہ میں انسان حاضر ہو، توبہ کرے، سچی اور سچی توبہ کرے۔ اس توبہ کے سبب سے اللہ تعالیٰ خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کچھ باتیں جو علماء نے بیان کی، اور اس میں یہ ہے کہ جو توبہ کو ڈیمیج کرتے ہیں، جس کا نقصان ہوتا ہے، اس میں ایک بات یہ ہے کہ اپنی زبان کو فضول اور لغو باتوں سے انسان جو ہے نا پرہیز کرے، بچائے، لگام دے۔ یعنی وہ اگر فضول باتیں کرتا ہے، جھوٹ ہے جس میں، غیبت ہے، چغل خوری ہے، بیک بائٹنگ، یہ تمام چیزیں یہ انسان کی توبہ کو ڈیمیج کرتے ہیں، یہ روحانی بیماریوں میں سے اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح اپنے دل کو حسد اور بغض سے انسان پاک رکھے، حسد بھی یہ ڈیمیج کرتا ہے، نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ برے لوگوں کی صحبت سے بچیں، بری مجلس اور صحبت توبہ کو نقصان دیتی ہے، اچھی مجلس تلاش کی جائے۔ اور اسی طرح موت کی تیاری، جو بندہ موت کی تیاری نہیں کرتا آخرت کی، وہ غافل ہو جاتا ہے، اور غفلت یہ توبہ کو نقصان دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔